أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تو میرا خیال میں سب سے زیادہ آپ کے ذہن میں جو بات آئی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ رمضان تو بھی بہت دور ہے، ابھی 2 مہینے سے کچھ دن اوپر ہی باقی رہتے ہیں، اور ہم اتنا ارلی اس کی تیاری کیوں شروع کر رہے ہیں؟ تو کون دے گا اس کا جواب کہ ہم اتنا ارلی اس کی تیاری کیوں شروع کر رہے ہیں؟ جی بتائیے، مائک اوپن کیجیے، بتائیے. مینٹلی پریپیئر ہونے کے لیے، تاکہ وہ بہت ساری چیزیں جو اپنے اندر غلطیاں محسوس کر رہے ہیں ان کی عادتیں سدھارنے کے لیے میں کیا تیاری کروں. جو میں بیچ میں جیسے رمضان میں بہت سارے لوگ شاپنگ کرتے ہیں یا بہت سارے لوگ اپنے کام نپٹانے ہوتے ہیں، تو وہ سب پہلے سے ہو جائیں تاکہ رمضان میں صرف عبادت رہ جائے، اس وقت ہم اپنے سارے کام پہلے سے کر سکیں انشاءاللہ. اور کسی کا کوئی اور جواب ہے؟ کچھ اور بولنا چاہتا ہے کوئی مختصراً؟ اپنے آپ کو ٹرین کرنا رمضان کے لیے پہلے سے ہی ایک پریکٹس کرنا، جس سے کہ ہمیں وہاں پر رمضان کے دنوں میں ہم عبادت زیادہ اچھے سے کر سکیں. اور کوئی جواب ادھر سے زوم پر سے کوئی جواب کوئی دینا چاہے گا؟ جی میم، سو بیسیکلی میم نارملی ہمیں رمضان تو ہمارے لیے ایک ٹریننگ ہوتی ہے، اور ویسے ہی ہمیں پورے سال کرنا ہوتا ہے، بٹ ہم لوگ بعد میں بھول جاتے ہیں. تو ہم لوگ پہلے سے اگر ہم اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں گے تو اس ٹائم تو اچھا کریں گے ہی، اور باقی آگے کے لیے بھی ہم لوگ پریپیئر رہیں گے کہ ہمیں ایسے ہی اپنی لائف گزارنی ہے، نہ کہ رمضان میں کہ ہم لوگ کچھ کر رہے ہیں اور بعد میں نہ کریں. گڈ آنسرس، ماشاء اللہ. اچھا، ادھر زوم سے بھی 2 لوگوں کے مائک اوپن ہے، آپ لوگوں کو کچھ کہنا ہے؟ جی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ تھوڑا سا آواز بڑھائیے اپنی. جو لوگ بات کر رہے ہیں، ریحانہ آپ کا مائک اوپن ہے اور ایک کسی اور کا تھا، انہوں نے آف کر لیا ہے. خیر، ریحانہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں ورنہ پھر ہم آگے چلیں انشاءاللہ. اچھا چلیں، ابھی بتائیے کہ جو اگلا مہینہ آ رہا ہے ہمارا،
اس کا کیا نام ہے؟ شابان. ابھی شابان تو نہیں آ رہا ہے. شابان رجب الحرام. رجب کا رجب پورا الحرام نام، جی. پورا نام کون بتائے گا؟ رجب الحرام ہے شاید نام. رجب المرجب. رجب المرجب. رجب المرجب، مرجب یا پھر رجب المعظم بھی اس کو کہتے ہیں. تو اس کا یہ نام ہے. بہرحال یہ بہت ہی زور و شور سے منایا جاتا ہے ہمارے یہاں انڈو پاک میں اسپیشلی. کیا کیا ہوتا ہے اس مہینے میں بائی دا وے؟ کیا کیا کرتے ہیں لوگ؟ میم کنڈے وہ شیعہ لوگ کرتے ہیں، وہ ٹکیاں وغیرہ بناتے ہیں، نظر کرتے ہیں. سننے لوگ بھی نہیں کرتے؟ میم اب کم کرتے ہیں. میم شیعہ نہیں کرتے ہیں، یہ سارے لوگ ہی کرتے ہیں. سارے لوگ کرتے ہیں. تو یہ تو ایک بدعت ہو گئی کہ کنڈے کیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا 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 جاتا ہے ذرا آپ لوگ بتائیں، لکھنؤ والے اسپیشلی. میم 27 رجب کو وہ شب بھی مجا- مناتے ہیں جو شب شب معراج معراج مناتے مناتے ہیں. ایک کوئی بات نظر لوگ، بہت سے لوگ نظر بھی دیتے ہیں. نظر دیتے ہیں. اچھا. شب معراج اور مناتے ہیں. شب برات تو شعبان میں مناتے ہیں. معراج، شب معراج 27 شب معراج مناتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ کچھ اسپیشل نماز بھی پڑھتے ہیں نا؟ جی اسی دن، اسی رات کو، شب معراج کی رات کو نفل نماز روزہ بھی رکھتے ہیں کوئی لوگ، کوئی لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں. شب رات کی رات میں جو ہے نماز نہیں پڑھی جاتی. شب رات نہیں، ابھی ہم 26 رجب کی بات 27 کر رہے ہیں. وہ روزے رکھتے ہیں. رجب میں روزے رکھے جاتے ہیں. ہاں بڑی رات 27 شب قدر رات کر کے بولتے ہیں نا. رجب میں روزے رکھتے ہیں، کنڈے کرتے ہیں، ہاں وہ 27 رجب کو نماز پڑھتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ قربانی 27 رجب کا کرتے ہیں. روزے کو ہزاری روزہ بولا جاتا ہے. جی. اور بہت سے لوگ قربانی بھی کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے جانے کو زیادہ باعث ثواب بھی سمجھتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں اس طرح پر رائج ہیں کہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ دین کا حصہ ہیں، اور اگر ہم نے ان کاموں کو نہیں کیا تو گویا کہ ہم گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے اور ہم اپنے دینی احکامات کو نہیں بجا لا پائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی آج سب سے پہلے ہم رمضان تک جانے سے پہلے دیکھیں گے کہ ہم اپنے اندر سے ان برائیوں کو، ان بدعات کو کس طرح سے نکالیں کہ ہمارے دل صاف ستھرے ہو جائیں. کیونکہ بدعت، اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ بدعت حقیقت میں ہے کیا چیز، اور اس بدعت میں ہم ملوث ہونے کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، تو ہم بہت ساری ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں جن کو ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، اور حقیقت میں وہ ہمیں ہمارے دین سے دور کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کی بات کرنے والے کو لوگ عام طور سے وہابی کے لفظ نام سے پکارتے ہیں. یا وہابی ہیں اس لیے آپ یہ سب کچھ نہیں کرتے، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو اگر ہم حدیث اور قرآن کی روشنی میں کوئی بات دیکھیں گے اور سمجھیں گے، اور پھر اس پر ہم یقین نہیں کریں گے، اور اس کے کہنے والے کو ہم وہابی کہہ کر کے چھوڑ دیں گے، تو پھر گناہگار ہونے والی ذات ہماری اپنی ہوگی. کیونکہ حدیث اور قرآن ہمارے لیے مین سورس ہے، دلیل ہے. اگر اس دلیل کو پکڑ کر ہم چلیں گے تو ہم خود بھی محفوظ رہیں گے، اور ہم کسی کو برا بھلا کہنے سے بھی بچ جائیں گے. جو کہ اگر کوئی صحیح بات کوئی بتائے اور قرآن اور حدیث کی دلیل کے ساتھ بتائے، اور پھر کہنے والا اس کو نہ مانے اور نہ سمجھے اور نہ عمل کرے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا عقیدہ خود خراب ہے. اب میں نے رجب سے چلنا اس لیے شروع کیا ہے، رجب کے مہینے سے اپنی بات کو کرنا، کیونکہ رمضان سے پہلے یہ دونوں مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ جو عبادتوں کے مہینے سمجھے جاتے ہیں، اور بہت کچھ ان میں اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اس عمل کو بہت زیادہ عبادت سمجھ کے، بہت زیادہ ثواب کا باعث سمجھ کر کیا جاتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہمارے اعمال خراب ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی مہمان جب ہمارے گھر آتا ہے تو ہم سب سے پہلی تیاری جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کلیننگ کی،
صفائی ستھرائی کی. پہلے ہم گھر کو سجاتے نہیں ہیں، نہ ہم پہلے سے مہمان کے لیے اتنے پہلے کھانے پکا کے رکھ رہے ہوتے ہیں، نہ ہم مزید اور کوئی تیاری کرتے ہیں. سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ کسی بھی عقل مند خاتون کا وہ یہی ہوتا ہے کہ گھر کو خوب اچھی طرح سے کلین کیا جائے، تاکہ آنے والا جو ہے وہ اس میں راحت محسوس کرے اور اس کے سلیقے کی بھی تعریف کرے کہ یہ خاتون کتنی صاف ستھری ہیں، ان کا گھر کتنا صاف ستھرا ہے. کیونکہ اگر گھر میں صفائی ستھرائی نہیں ہوتی تو پھر سجاوٹ کوئی معنی نہیں رکھتی، سجاوٹ بھی بیکار کی اوپری سی چیز لگ رہی ہوتی ہے. تو رمضان کے آنے سے پہلے جو ہمیں کام کرنا ہے وہ اپنے دلوں کی صفائی کا کام کرنا ہے، اپنے دلوں سے اس کاٹ کباڑ کو نکالنا ہے جس نے برسوں سے ہمارے دلوں کے اندر ڈیرا جما کے رکھا ہوا ہے، اور ہم اس کی وجہ سے بہت مشقت میں پڑے ہوئے، بہت محنت ہم کر رہے ہیں، لیکن اس محنت کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ گھر میں اگر کاٹ کباڑ جمع ہو تو پھر اس گھر کو چاہے جتنا روشنیوں سے سجا دیا جائے، خوبصورت پھولوں سے سجا دیا جائے، لیکن ان پھولوں کے مرجھاتے ہی، ان روشنیوں کے بجھتے ہی وہ کاٹ کباڑ پھر سے سامنے آ جاتا ہے. تو ہمیں کوشش کس بات کی کرنی ہے کہ جو کچھ ہم سنیں یہاں پر اپنی نیت کو درست کر کے سنیں، کہ ہم سے کہنے والا خلوص نیت سے ایک اصلاح کا کام چاہتا ہے، خیر خواہ ہے ہمارا، کسی طرح کی بدخواہی نہیں چاہتا ہم سے، اور اس کے کہنے پر عمل کرنے سے انشاءاللہ باذن اللہ ہمارے لیے بہتری کے دروازے کھلیں گے. اور وہ رمضان جس کا ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آئے گا، اور زندگی کا ایک خوبصورت صفحہ کھلے گا جو رمضان کے بعد سے ہماری لائف کا حصہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو رجب جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جسے رجب المرجب بھی کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے. اور یہ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق سے حدیث کو لیا گیا ہے. تو عربی زبان میں رجب کا معنی ہے تعظیم کرنا، اور مرجب جو ہے وہ معظم کے معنوں میں آتا ہے، یعنی بہت زیادہ تعظیم کیا ہوا، عظمت والا. اس کو رجب مضر بھی کہتے ہیں، مضر نہیں، مضر. تو مضر جو تھا وہ عربوں کے قبیلے کا نام ہے جس نے دور جاہلیت میں خاص طور پر اس ماہ کی حرمت کا اہتمام کیا. اسی نسبت کی بنا پر اس مہینے کو ان سے منسوب کر دیا گیا. اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں قتل و غارت عربوں کا مشغلہ تھا، لیکن جیسے ہی حرمت والے مہینے آتے تھے تو وہ ہتھیار اتار دیتے تھے. لہذا رجب کے بارے میں قبل از اسلام جاہلی عرب کہا کرتے تھے کہ رجب وہ ہے جو تیز ہتھیاروں کو اتار دے. بہقی کی روایت میں آتا ہے کہ جاہلی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے، خصوصاً رجب کا، اور اس میں جنگ نہ کرتے اور بتوں کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے. لیکن اسلام نے اس ماہ میں کسی خاص عبادت کا حکم نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے، اسلام نے اس مہینے میں کسی خاص عبادت کا حکم نہیں دیا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں بہت ساری عبادات جو کہ بدعات ہیں ان کا رواج پڑ گیا. پہلے ہم دیکھیں گے وہ ہیں کیا کیا چیزیں جس کا میں نے آپ سے پہلے مختصراً تذکرہ کیا کہ قربانی کا اہتمام. اس ماہ میں کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں جو کہ دور جاہلیت کی رسم ہے. جاہلی عرب اس مہینے میں ایک ان کا بت تھا اتیرا نام کا، اس کے نام پہ بکری کی قربانی کیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے خصوصی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے. بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی نماز صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں.
اس کو ہم دیکھیں گے تفصیل سے کہ خصوصی نماز صلاۃ الرغائب اصل میں ہے کیا، انشاءاللہ تفصیل دیکھیں گے ہم۔ اسی طرح عمرے کا اہتمام کرتے ہیں لوگ، اور جبکہ کوئی اس کا قرآن اور حدیث سے ثبوت نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں عمرہ ادا کیا ہو، بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اس کی تردید بھی کی ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی بھی عمرہ ادا نہیں فرمایا۔ اسی طرح روزوں کا اہتمام، بعض لوگ اس مہینے میں خصوصی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلسل 3 مہینے یعنی رجب، شعبان اور رمضان کے روزے نہیں رکھے اور نہ اس کی تاکید کی۔ بعض لوگ 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو عام دنوں کے روزوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ تو متعدد احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ثابت ہے، جیسا کہ ایام بیز میں یعنی ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو، یا ہر سوموار اور جمعرات کو، یا پھر ذوالحجہ کے ابتدائی عشرے میں 9، 10 اور پھر 9، 10 محرم کو، یا پھر کثرت سے ماہ شعبان میں۔ ان تمام کے بارے میں صحیح اور مستند احادیث ملتی ہیں، لیکن 27 رجب کے روزے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی۔ لہذا اگر کوئی خصوصی طور پر اس دن کا روزہ رکھتا ہو تو اس کا روزہ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ عمل مسنون نہیں ہوگا بلکہ بدعت شمار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ماہ میں نہ صرف یہ کہ روزہ رکھنے سے منع کیا کرتے تھے بلکہ لوگوں کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر مجبور کرتے تھے کہ وہ روزہ توڑ دیں، کیونکہ ماہ رجب کی تعظیم اور اس میں روزہ رکھنا دور جاہلیت کی رسم تھی۔ البتہ اگر کوئی شخص بطور عادت ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو یا پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے تو وہ اس مہینے میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی عادت ہے کہ وہ پیر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، اب 27 تاریخ پیر کو پڑ گئی یا جمعرات کو پڑ گئی تو وہ پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے رخصت ہے، لیکن وہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھتا ان دنوں میں، اور خصوصیت سے وہ رجب میں اس کا اہتمام کرتا ہے تو پھر یہ بدعت میں شمار ہوگا۔ اور بدعت کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی آج ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح سے 22 رجب کے کنڈوں کا اہتمام، کہ 22 رجب کو کنڈے بھرنا بطور رسم رواج پا چکا ہے، اور اس رسم میں کسی منت کو پورا کہ پورا ہو جانے پر کچھ میٹھا پکایا جاتا ہے اور پھر ان کنڈوں کو بھرا جاتا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے بات سامنے آتی ہے کہ اس رسم کی ابتدا 1906 میں امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی جو ہندوستان کے شہر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس رسم کا مقصد امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اصالِ ثواب پہنچانا تھا، حالانکہ اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کہ مذکورہ امام کی پیدائش یا وفات ماہ رجب میں ہوئی بھی تھی۔ اسلام میں کسی بھی برگزیدہ شخصیت کی پیدائش کے دن خوشی منانے یا خصوصی صدقہ و خیرات کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ علاوہ ازیں کنڈوں کا نہ قرآن و سنت میں ذکر ہے، نہ ہی صحابہ کرام یا تابعین یہ کام کیا کرتے تھے، اور نہ اس طرح کا کوئی بھی ثبوت ملتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ اصل دین ہے کیا۔ اصل دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، یعنی دین اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔
اللہ सुब्हान तआला ने कुरान में सूरह मादा की आयत नंबर 3 में फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। कोई भी ऐसा काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया और नहीं उसका हुक्म दिया, उसे दीन का हिस्सा समझते हुए अदा करना और फिर उस पर अजर व सवाब की तवक्को रखना बिदअत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बेशक हर नई बात बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही आग में ले जाने वाली है। बिदती के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह ताला बिदती की तौबा कबूल नहीं करता। तो हमें सोच लेना चाहिए कि अगर हमारी तौबा कबूल नहीं होती, हम बार बार तौबा करते हैं उसके बावजूद कबूल नहीं होती, तो अपने अमाल पर नजर करना चाहिए कि आखिर इसके रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है। कहीं कोई मैं ऐसा अमल तो नहीं कर रही हूँ कि जो बिदअत में शुमार है और उसकी वजह से मेरी तौबा कबूल नहीं होती, और जब तौबा कबूल नहीं होती तो इंसान को नेक अमाल की तौफीक भी नहीं मिलती। तो ये बहुत डराने वाली बात है कि कहीं हमारे अमाल में कोई ऐसा अमल तो नहीं जो बिदअत पर हो और उसको हम नेकी समझकर किए चले जा रहे हो, ये नेकी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला बिदती की तौबा कबूल नहीं करता जब तक वो बिदत तर्क नहीं करता, जब तक वो बिदत तर्क नहीं करता। सारी जिंदगी भी अगर हमने 27 रजब का रोजा रखा है या जिन कामों का भी तज़किरा किया गया उनमें से कोई काम किया है, तो चाहे दिल पर पत्थर रखना पड़े, इस काम को छोड़ दें, क्योंकि ये एक ऐसी बिदत है कि जो फिर बिदत में शुमार है और हम उसको इबादत समझ के कर रहे हैं। बेशक आप इस महीने में पीर जुमेरात के रोजे रख लें, अय्याम 20 के रोजे रख लें, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन 22 रजब और 27 रजब के रोजे की कोई असर नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने हौज पर तुमसे पहले मौजूद होऊंगा, यानी हौज़े कौसर पर, और तुम में से कुछ लोग मेरे सामने लाए जाएंगे, फिर उन्हें मेरे सामने से हटा दिया जाएगा, तो मैं कहूंगा कि मेरे रब ये मेरे साथी हैं, लेकिन मुझसे कहा जाएगा कि आप नहीं जानते उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्या क्या नई चीजें इजाद कर ली थी। और यह सही बुखारी की रिवायत है। यानी कि पास लाए गए, आप सोचें कितनी महरूमी की बात होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर मौजूद हैं, लोग लाए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाए गए और फिर उस कौसर से उनको पानी पीना नसीब नहीं हुआ, जिससे कि पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से अपने उम्मतियों को पेश करेंगे। तो कितनी बड़ी महरूमी होगी है कि वो पानी उन लोगों को नसीब नहीं होगा जिन्होंने दीन में नई इजादात कर ली, और ये सही बुखारी की रिवायत है। लिहाजा ऐसे तमाम तरीकों और कामों से बचने की जरूरत है जो दीन के नाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इजाद कर लिए गए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे इस दीन में कोई ऐसी चीज इजाद की जो इसमें से ना हो तो वो मरदूद है, मरदूद है। और हम शैतान को शैतान मरदूद कहते हैं, और ये सही बुखारी की रिवायत है। तो इंशाअल्लाह ताला हमें इस बात की नियत करनी है कि अगर कोई भी चीज जो है वो हमसे इस तरह की हो रही है तो हम उसको छोड़ने की कोशिश करें, और इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा पढ़ लें इस बात को कि आखिर बिदअत है क्या, किस किस शक्लों में वो राइज है, किस किस शक्लों में वो होती है जिसको एक आम इंसान समझ भी नहीं पाता और वो उसको करता चला जाता है। तो थोड़ा सा हम कुरान और हदीस की रोशनी में हम बिदअत के बारे में भी देखेंगे
کیا خیال ہے؟ کچھ موضوع سے ہٹ تو نہیں رہے ہم لوگ؟ بدعت کے بارے میں پڑھنا چاہیے ہمیں، یس میم بالکل. پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ بعض وقت وہ چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں. تو یہ جو لفظ ہے بدعت، یہ بدع سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کا ایسے طریقے پر ایجاد کرنا جس کی پہلے کوئی بھی مثال نہیں ہو. کسی چیز کو ایسے طریقے پر ایجاد کرنا جس کی پہلے سے کوئی مثال نہیں ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے ہمارے دین میں کسی ایسی نئی چیز کی ایجاد کی جو دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے. اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے. ابھی اس سے پہلے میں نے شاید صرف بخاری کی آپ کو بتائی، لیکن یہ دونوں کی روایت ہے. اور صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں اگر کوئی حدیث موجود ہو تو اس کے صحیح ہونے میں پھر کوئی شک نہیں ہوتا. دین میں بدعت کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ایسی بدعت جس کا تعلق قول اور اعتقاد سے ہے، قول اور اعتقاد سے ہے. تمام گمراہ فرقوں کے اقوال اور اعتقادات اس میں آتے ہیں، یعنی بات کرنے سے قول سے اور ان کے عقیدے سے ہے. پہلے قسم کی بدعت وہ ہے کہ عقیدہ ہی غلط ہے، بات کرتے ہیں تو بات بھی وہ غلط کرتے ہیں اور اس طرح کے کرتے ہیں کہ جس کی دین میں کوئی حیثیت اور اصل نہیں. تو یہ پہلی قسم ہے. اور دوسری قسم جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ عبادتوں میں بدعت. دوسری قسم کیا ہے؟ عبادتوں میں بدعت، جیسے اللہ کی پرستش غیر مشروع عبادت سے کرنا. کر رہے ہیں ہم اللہ کی عبادت لیکن ہماری اس عبادت کا شریعت میں کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو یہ بھی ایک بدعت کی قسم ہے. اس میں سے کچھ چیزیں اس کی خصوصیات ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی اس میں وہ عبادت آ جاتی ہے جیسے جو ایجاد کر لی جائے، جیسے جس کی شریعت میں کوئی بنیاد اور اصل نہ ہو. مثلاً غیر مشروع نماز ہے، غیر مشروع روزہ ہے، یا غیر مشروع عیدیں ہیں. جیسے ربیع الاول میں عید مناتے ہیں، عید میلاد النبی، اور اسی طرح سے عید غوثیہ بھی مناتے ہیں غوث اعظم کے نام پر. تو کوئی بھی وہ عید منانا، عید اصل میں کیا ہے ان کے حساب سے کہ اس کا یوم ولادت منانا، برتھ ڈے منانا، یہ ساری عیدیں بدعت ہے منانا. ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی دین میں بنیاد نہیں، اصل نہیں. اسی طرح سے غیر مشروع نماز، ابھی جیسے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تھوڑا اور تفصیل سے. غیر مشروع روزہ، مشروع کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت میں نہ کوئی چیز ہو، یا پھر غیر مشروع یعنی شریعت میں وہ چیز نہ ہو. اسی طرح جو مشروع عبادت میں زیادتی کی شکل میں ہو وہ بھی بدعت ہے. جیسے کوئی کہے کہ ظہر یا عصر کی نماز میں ہم 4 نہیں 5 رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ 6 رکعتیں پڑھتے ہیں، ہم زیادہ پڑھیں گے تاکہ ہمیں زیادہ ثواب ہو. لیکن چونکہ دین میں یہ شکل عبادت کی موجود نہیں، لہذا یہ بھی ایک قسم کی بدعت ہے. اسی طرح جو عبادت کی ادائیگی کے طریقوں میں ہو، یعنی اسے غیر شرعی طور پر ادا کیا جائے. جیسے کچھ اذکار ہیں جو شریعت سے ثابت ہیں کہ ان کو کیا جائے، دعائیں ہیں وہ شریعت سے ثابت ہیں ان کو ادا کیا جائے، لیکن ان کو بیٹھ کے اجتماعی طور پر بہت ہی اچھی آواز میں اور اس طرح سے ادا کیا جائے کہ جن کا شریعت میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. اور یا پھر جیسے اپنے آپ پر عبادت میں اتنی سختی برتی جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی سختی برتنا ثابت نہ ہو، تو یہ سب عبادت کے غیر مشروع طریقے ہیں. اسی طرح جو مشروع عبادت کسی ایسے وقت کو خاص کر کے کی جائے جس میں شریعت نے اسے خاص نہیں کیا ہو، جیسے 15ویں شعبان کی شب و روز نماز و روزے کے ساتھ خاص کرنا. 15ویں شعبان کے شب و روز کو نماز و روزے کے ساتھ خاص کرنا.
کیونکہ نماز اور روزے اصلاً مشروع ہیں، لیکن کسی وقت کے ساتھ خاص کرنے کے لیے پھر دلیل کی ضرورت ہے۔ نماز بھی شرع کے اعتبار سے نماز پڑھنا جائز ہے، روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن کیا یہ کسی خاص تاریخ میں یا کسی خاص دن کے لیے ہم سے کہا گیا کہ یہ فرض ہے تمہارے اوپر، واجب ہے تمہارے اوپر، نہیں کرو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اور اس کو علاوہ رمضان کے روزوں کے، اور اگر اس کو کوئی فرض سمجھ کر کے کرتا ہے ان دنوں میں، یا پھر اس نیت سے کرتا ہے کہ ہم نے نہیں کیا تو ہم گناہگار ہو جائیں گے، تو وہ گویا بدعت کا ارتکاب کرتا ہے۔ دین میں ہر بدعت حرام ہے اور باعث ضلالت و گمراہی ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، دین کے اندر تمام نئی پیدا کی ہوئی چیزوں سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے بھی، جس کا مطلب ہے کہ عبادات اور اعتقادات میں بدعتیں حرام ہیں، لیکن یہ حرمت بدعت کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ بعض بدعتیں صراحتاً کفر ہیں۔ اب آپ اس کی سیوریٹی کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر ہمارا دین ہمیں بدعت سے کیوں روکتا ہے۔ بعض بدعتیں صراحتاً کفر ہیں، جیسے صاحب قبر سے تقرب حاصل کرنے کے لیے قبروں کا طواف کرنا، اور جو کہ ہمارے اہل لکھنؤ میں بہت عام ہے، کسی بھی مزار والے کے مزار کو پکڑ کر وہاں جا کے چڑھاوے چڑھانا اور اس قبر کو پوجنے کی حد تک اس کا احترام کرنا، اسی طرح ان پر ذبیحے اور نظر و نیاز پیش کرنا، ان سے مرادیں مانگنا اور فریاد رسی کرنا، یہ سب ایسی بدعتیں ہیں جو انسان کو کفر سے ملا دیتی ہیں۔ مجھے یاد ہے ابھی تک کہ جب ہم اسکول جایا کرتے تھے، رکشے میں جاتے تھے، ہم 2-3 لڑکیاں تھے، اس وقت تو نہ بدعت کا پتہ تھا نہ کسی چیز کا، بس یہ تھا کہ ہاں یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا، لیکن یہ اس کو کہتے کیا یہ پتہ نہیں تھا، میرے خیال میں 5th-6th میں رہی ہوں گی۔ تو شامینہ صاحب کا مزار پڑتا تھا جو مشہور ہے لکھنؤ میں، تو ہمارے رکشے میں سے ایک لڑکی باقاعدہ رکشے رکواتی تھی اور جا کر کے تو ان کی جو چوکھٹ ہے اس پر اپنا قلم کی جو نب ہوتی تھی اس کو رگڑ کے آتی تھی، تو کہتی تھی کہ اس سے اب میں پیپر دوں گی تو میرا پیپر اچھا ہو جائے گا۔ اب سوچیں کہ اتنی چھوٹی ذہنیتوں سے اگر ہمارے بڑے ہم یہ باتیں ذہن میں بٹھاتے ہیں تبھی تو انسان پکا ہو جاتا ہے نا پھر، اور اگر اس کے خلاف کوئی کہتا ہے تو وہ اس کہنے والے کو غلط ٹھہرا دیتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اس کہنے والے کا اس میں کیا نفع ہے، اللہ ہے کہ اخروی نفع تو اللہ کو پتا ہے کیا ہے اس کا، لیکن جو آپ سے بات کر رہا ہے اس کا ذاتی مالی کسی بھی طرح کا کوئی نفع ہے کیا اس میں جو وہ یہ باتیں کر رہا ہے، اور آپ کو ان چیزوں سے روکنا چاہتا ہے جو آپ کی آگے کی زندگی کو بہتر بنانے والی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ تو دلوں کو صاف کر کے، ذہنوں کو صاف کر کے ان باتوں کو سنیں کہ ان باتوں میں کیا حقیقت ہے، اگر ہم کرتے آئے ہیں تو ہم اب نہ کریں، اگر ہم نے اب بھی نہیں چھوڑا معلوم ہونے کے بعد بھی، اور ہم یہ کہتے رہے کہ یہ ہمارے ہاں ہوتی آئی ہیں لہٰذا اب انہیں ہم نہیں چھوڑنے والے، تو پھر ہمارا شمار کہاں پہ ہو جائے گا؟ کفر تک پہنچا دیتی ہے بدعت، لہٰذا اب اختیار آپ کا ہے۔ اسی طرح سے بعض بدعتیں وسائل شرک میں سے ہیں، جیسے قبروں پر عمارتیں تعمیر کرنا اور وہاں نماز پڑھنا اور دعائیں مانگنا۔ قبرستان میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، اور اس لیے روکا گیا ہے، اس کی ایک ریزن اب سمجھ میں آتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کسی قبر کو ہی سجدہ بنا لیا جائے اور وہیں پر نماز پڑھنی شروع کر دی جائے، تو یہ بھی جو ہے وہ شرک میں سے آتی ہیں چیزیں۔ اسی طرح سے بعض بدعتیں فسق اعتقادی ہیں، یعنی اعتقاد کے اعتبار سے وہ نافرمانی ہے۔ اسی طرح سے بعض بدعتیں جیسے شادی بیاہ سے کنارہ کشی ہے کہ کوئی کہے کہ ہم شادی نہیں کریں گے، یہ بھی بدعت ہے ایک طرح سے، کیونکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ شادی کرو۔ اور اسی طرح سے دھوپ میں کھڑے ہو کر روزہ رکھنے کی بدعت ہے کہ دھوپ میں ہم کھڑے رہیں گے، روزہ رکھیں گے، ہم نے نظر مانی ہم دھوپ میں کھڑے رہیں گے، تو یہ بھی بدعت ہے۔ ان سب چیزوں سے ہمارا دین ہم کو روکتا ہے، منع کرتا ہے۔
تھوڑا سا ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ بدعتوں کے کا جو ظہور ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں کرتے ہیں لوگ بدعتیں، کیوں ان کو اچھا لگتا ہے ایسا کرنا، کیوں اس سے ہٹنے پہ تیار نہیں ہوتے. تو کتاب و سنت پر مضبوطی سے جمے رہنے ہی میں بدعت و گمراہی میں پڑنے سے نجات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. سورۃ انعام کی آیت نمبر 153 ہے. اس کا ترجمہ ہے اور یہی میرا راستہ سیدھا ہے. کون سا؟ جو اللہ کے رسول لے کر آئے. اور یہی میرا راستہ سیدھا ہے، اسی کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو جو تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں واضح فرما دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر اس کے دائیں اور بائیں چند لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ بہت سارے راستے ہیں اور ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان ہے جو اپنی جانب بلا رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، سورۃ انعام کی آیت نمبر 153. یعنی کہ ایک ڈائیگرام بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ سیدھا راستہ یہ ہے اور اس کے ادھر ادھر سے جو راستے گزر رہے ہیں وہ بھی راستے ہی ہیں، لیکن وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے نہیں ہیں. پر جو بھی کتاب و سنت سے روگردانی کرے گا تو اسے گمراہ کن راستے اور نئی نئی بدعتیں اپنی جانب کھینچ لیں گی. تو پہلا سبب جو ہے بدعت کرنے کا وہ ہے دینی احکام سے لا علمی اور جہالت. جب کسی چیز کے بارے میں کچھ ہم کو پتہ ہی عطا نہیں ہوتا تو جو ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو زمانہ گزرتا گیا اور لوگ آثار رسالت سے دور ہوتے گئے، علم کم ہوتا رہا اور جہالت عام ہوتی گئی. جیسا کہ اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں دی، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، تم میں سے زندہ رہنے والا شخص بہت سارے اختلافات دیکھے گا. اور اپنے اس فرمان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم بندوں سے چھین کر نہیں ختم کرے گا بلکہ علماء کو ختم کر کے علم ختم کرے گا. یہاں تک کہ جب کسی عالم کو زندہ نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو رؤسا بنا لیں گے، یعنی اپنا رئیس، اپنا لیڈر بنا لیں گے، اور یہ لوگ مسئلہ پوچھے جانے پر بغیر علم کے فتویٰ دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو جہالت اور علم کا نہ ہونا سب سے زیادہ بدعت کے رائج ہونے کی وجہ ہے. تو علم اور علماء ہی بدعت کا جواب دے سکتے ہیں، اور جب علم و علماء ہی کا فقدان ہو جائے، کمی ہو جائے، تو بدعت کے پھلنے پھولنے اور بدعتیوں کے سرگرم ہونے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں. دوسرا سبب کیا ہے بدعت کے رائج ہونے کا؟ کہ جو شخص کتاب اور سنت سے اعراض کرے گا، یعنی اس سے تو منہ موڑے گا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا. جیسا کہ سورہ قصص میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ إِنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. سورۃ قصص کی آیت نمبر 50 ہے. ترجمہ ہے اگر یہ تیری بات نہ مانے تو تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے. تو خواہشات پر چلنا ہم کو یہ اچھا لگتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے ایسا کرنے کا، ہم کو تو اس چیز میں کوئی خراب بات نظر نہیں آتی. تو یہ جو خواہشات کی پیروی ہے، اللہ اور رسول کی بات کے آگے اپنی خواہش کو رکھنا ہے، یہ بھی بدعت کی ایک بڑی وجہ ہے. جیسا مثال کے طور پر ہم کو اگر کسی چیز سے منع کیا جائے، روکا جائے، کونڈئی کرنا ہے، اس سے اگر کوئی روکے تو کھانے پینے پہ ضرب پڑتی ہے نا. تو
نہیں نہیں، آپ لوگ جو ہے نا چاہتے نہیں کہ ہم کسی کو کھلائیں پلائیں، ہم تو تقسیم ہی کرتے ہیں نا، غریبوں کا ہی بھلا ہو جاتا ہے، کچھ اچھا وہ کھا پی لیتے۔ اصل کیا ہے، ہمارا اپنا دل چاہتا ہے کہ ہم ایسے کر کے تو لوگوں کو کھلائیں۔ تو یہ جو خواہشات کی پیروی ہے، یہ انسان کو بدعت کرنے پر مائل کرتی ہے، ابھارتی ہے، اور بدعت کو بدعت نہیں سمجھنے دیتی، اور لہٰذا انسان ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے جو اللہ کی اور رسول کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے جس کو ان کا دل چاہتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ جاسیہ میں آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَعَدَ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ۔ ترجمہ، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظلم کر کے اس کی آنکھ کان پہ پردہ ڈال دیا نہ، اور اس کو ہدایت سے دور کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہے۔ وہ کس کی عبادت کر رہا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا۔ کہ جاؤ اپنے نفس کی عبادت کرتے ہو تو پھر جاؤ، مرضی آئے جو کرتے رہو، تم کو اچھی باتیں سمجھ ہی نہیں آئیں گی۔ تو اگر ہمیں کسی کی کہی ہوئی کوئی اچھی بات سمجھ نہیں آتی، ہمارے کانوں سے دل کے راستے میں کانوں کے راستے وہ بات دل میں نہیں جاتی، تو ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ آیا یہ کہ میں اللہ اور رسول کی بات کو اہمیت دے رہی ہوں، یا پھر میں اپنے نفس کی پرستش کر رہی ہوں، میں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ تو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم بدعتوں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں، کیوں نہیں نکل پاتے، کیوں ہمت نہیں کر پاتے، کیوں اللہ اور رسول کی دی ہوئی سیدھی سادھی شریعت کو فالو کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے، اور ان بدعتوں پر چلنا ہم کو آسان لگتا ہے۔ اسی طرح ایک اور سبب ہے کہ مخصوص لوگوں کی رائے کے لیے تعصب برتنا، یعنی کسی کی رائے کی طرفداری کرنا، یہ انسان اور دلیل کی پیروی اور معرفت حق کے درمیان بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 170 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ آپ نے پڑھا بھی ہے اس کی تفسیر میں۔ اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابع داری کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اور آج کل یہی حالت متعصبین کی ہے کہ جب انہیں کتاب و سنت کی پیروی اور ان دونوں کی مخالف چیزوں کو چھوڑنے کو کہا جاتا ہے تو یہ اپنے مذاہب، مشائخ اور آباء و اجداد کو دلیل بناتے ہیں اور بطور حجت اس کو پیش کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کو دلیل نہیں بناتے۔ سب سے بڑی کمی یہیں پر ہے کہ ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے یہاں ہوتا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری اس بات سے محفوظ رکھے، ہمارے نفس سے ہم کو اپنی حفاظت میں کر لے، شیطان کے شر سے ہم کو اپنی حفاظت میں کر لے۔ ہمیں اس کے لیے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ ہم یہ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں نا، یہ رمضان کی تیاری کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو رمضان کی تیاری کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنا عقیدہ درست نہیں کیا تو ہم روزہ تو رکھ لیں گے، سب لوگ رکھ رہے ہیں، ہم نے بھی رکھ لیا، لیکن ہمارا روزہ وہ روزہ نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، کیونکہ عقیدہ ہی جب درست نہیں تو پھر بعد کی باتیں تو بعد میں آتی ہیں۔ سب سے پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی شرک میں گرفتار نہ ہوں، ہم کسی کفر میں گرفتار نہ ہوں، ہم کسی ایسے کام میں ملوث نہ ہوں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں مردود بنا دے، اور اس کے بعد پھر ہم بظاہر
اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی عبادتیں کر رہے ہوں اور کر کچھ بھی نہ رہے ہوں ایک طرح سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں تک ہم نے بدعت کے بارے میں پڑھا اور ہمیں آپ کو سب کو اس چیز کا اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اصل میں بدعت ہے کیا. اب یہ جو 27 رجب کا مسئلہ ہے کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، تو یہ بات بہت ہی اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کس تاریخ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی. تو اس کے لیے تقریباً 36 آراء ملتی ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو راجح رائے ہے، سب سے زیادہ جس رائے کو مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اسراء و معراج کا ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے ہوا اور ربیع الاول میں ہوا. تو اس کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کا اتفاق ہے کہ 17 ربیع الاول کی رات کو یہ واقعہ پیش آیا. اور حافظ ابن کثیر نے، امام زہری نے، عروہ نے، ان سب نے یہ لکھا کہ اسراء و معراج کا واقعہ ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے ہوا اور اس حساب سے اس واقعے کا وقوع کا مہینہ ربیع الاول بنتا ہے. تو اور یہاں منایا جاتا ہے 27 رجب کو. تو یہ بات تو پہلے اگر دیکھی جائے تو اس بات کا سب سے پہلا رد یہیں پر ہو جاتا ہے کہ ہوا ہی نہیں اس مہینے میں. تو اس بات کو اگر ہم وجہ بنا کر کے کچھ کرتے ہیں تو جب وجہ ہی موجود نہیں ہے تو پھر اس کام کا کرنا کہاں سے پھر جائز ہو جائے گا. اسی طرح سے کچھ چیزیں ہم اور دیکھتے ہیں جو اس مہینے میں خاص طور سے کی جاتی ہیں، جیسے صلاۃ الرغائب. یہ ایک نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ الرغائب. سبحان اللہ، میں سوچ رہی تھی کہ کتنی مشکل یہ نماز ہے اور اس کو کتنے شوق سے لوگ پڑھتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے اپنے طور پر معراج کی رات کا تعین کر کے اس میں بہت سی عبادات گڑھ رکھی ہیں، حالانکہ اس کے لیے 2 دلیلوں کی ضرورت ہے. ایک معراج کی رات کی تعین کی دلیل کی ضرورت ہے، جو کہ ہمیں پتہ چل گئی کہ کوئی دلیل سے ثابت نہیں ہے بات. اور دوسرے خاص اس رات میں دوسری بات یہ کہ اسی رات میں کی جانے والی جو عبادات ہیں ان کی کیا دلیل ہے، اور انہیں خود ساختہ چیزوں میں سے ایک نماز ہے کہ بعض لوگوں نے رجب کے پہلے جمعے کی رات کو، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کوئی پڑھتا رہا ہے اگر تو اس کو یاد ہوگا کہ پہلے جمعے کی رات کو معراج کی رات قرار دے دیا، رجب کے پہلے جمعے کی، اور اس میں اپنی طرف سے ایک نماز بھی ایجاد کر ڈالی اور اس کا نام بھی انہوں نے اسخط صلاۃ الرغائب رکھ دیا. تو رغائب جو ہے وہ رغیبہ کی جمع ہے، اور صلاۃ الرغائب کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز جس میں بہت اجر و ثواب کی رغبت رکھی جاتی ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہوں گے لیکن معنی شاید آپ نے آج سنا ہوگا. یہ وہ نماز جس میں بہت اجر و ثواب کی رغبت رکھی جاتی ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ واقع اسراء اور معراج ماہ رجب کے پہلے جمعے کی رات کو ہوا تھا، اور یہ لیلۃ الرغائب ہے جس میں مشہور نماز ایجاد کی گئی ہے، لیکن اس بات کی کوئی اصل نہیں. صلاۃ الرغائب کے متعلق ایک موضوع روایت بھی بیان کی جاتی ہے جس میں اس کا مکمل طریقہ بیان ہوا ہے. موضوع روایت اس روایت کو کہتے ہیں، اس حدیث کو کہتے ہیں جو بنا لی گئی ہو، گھڑ لی گئی ہو، فیبریکیٹڈ حدیث، جس کو بنا لیا گیا ہو کسی بھی مصلحت کے تحت لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو. اب یہاں پر اس وقت یہ موقع نہیں ہے، وقت کی بھی تنگی ہے، ورنہ آپ سے ضرور یہ عرض کرتی کہ صحیح احادیث کون سی ہوتی ہیں، ضعیف کون سی ہوتی ہیں. مختصراً سمجھ لیں کہ ضعیف احادیث وہ ہیں جو کمزور ہوتی ہیں، جن کی چین کمزور ہوتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی. اور اس سے بھی بری، اس سے بھی جو غلط طریقہ ہے وہ ہے فیبریکیٹڈ احادیث کا، جو از خود بنا لی جاتی ہیں اور جن کی اصل کوئی ہوتی ہی نہیں. ایک یہ ہے کہ چین کمزور ہے، کہیں پہ ٹوٹی ہوئی ہے، جو روایت کرنے والے وہ کہیں پر ان میں کوئی خامی یا غلطی ہے، اور ایک ہے کہ کچھ تھا ہی نہیں اور اس نہ ہونے کو کچھ بنا لیا گیا.
تو روایت کیا بیان کی جاتی ہے وہ روایت آپ کے سامنے رکھوں گی، لیکن یہ فیبریکیٹڈ حدیث ہے، مطلب منسوب کر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ورنہ اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ بیان کیا جاتا ہے، جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھے، پھر جمعے کی رات کو عشاء اور مغرب کے درمیان 12 رکعتیں پڑھے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ قدر اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر جب نماز سے فارغ ہو جائے تو مجھ پر ان الفاظ کے ساتھ 70 مرتبہ درود پڑھے، اور وہ الفاظ لکھے ہوئے اس کے درود شریف کے، اور پھر سجدہ کریں اور سجدے میں 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکہ والروح پڑھے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر 70 بار یہ دعا پڑھے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز العظیم، پھر دوسرا سجدہ کرے اور اس میں وہی پڑھے جو پہلے سجدے میں پڑھا، پھر سجدے میں اپنی حاجت کا سوال کرے تو بلا شبہ پوری کر دی جائے گی۔ اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بندی اور بندہ یہ نماز پڑھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دے گا، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ اور درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر ہوں۔ وہ اپنے خاندان میں سے 700 افراد کی سفارش کرے گا۔ جب قبر میں اس کی پہلی رات ہوگی تو اس نماز کا ثواب متشکل ہو کر آئے گا اور اسے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ اور تیز اور فصیح زبان میں کہے گا، میرے محبوب خوش ہو جا، تو ہر سختی سے نجات پا چکا ہے۔ وہ شخص پوچھے گا، تو کون ہے؟ اللہ کی قسم میں نے تیرے چہرے سے زیادہ حسین چہرہ کبھی نہیں دیکھا، تیری گفتگو سے زیادہ میٹھی گفتگو نہیں سنی، اور تیرے خوشبو سے زیادہ خوشگوار خوشبو نہیں سونگی۔ وہ اس شخص کو جواب دے گا، میں تیری اس نماز کا ثواب ہوں جو تو نے فلاں مہینے کی فلاں رات میں پڑھی تھی، میں آج کی رات آیا ہوں تاکہ تیرا حق چکا دوں، تیری تنہائی میں تجھے مانوس کروں اور وحشت دور کروں، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو میں میدان حشر میں تیرے سر پر سایہ کروں گا، خوش ہو جا، تو اپنے پروردگار کی طرف سے مرحمت کی جانے والی بھلائی سے کبھی محروم نہیں ہوگا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ رجب کے پہلے جمعے کی رات کے شب معراج ہونے کا ہی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اسی طرح اس نماز کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ محض ایک بدعت ہے جسے بعد میں آنے والوں نے ایجاد کر دیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز ایک مذموم، منکر اور قبیح بدعت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صلاۃ الرغائب کی کوئی اصل نہیں بلکہ بدعت ہے، یہ خود ساختہ نماز جماعت سے پڑھنا جائز ہے نہ اکیلے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی رات کو قیام کے ساتھ اور اس کے دن کو روزے کے ساتھ مخصوص کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے، نہ تابعین نے، نہ ائمہ مسلمین نے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی ترغیب نہیں دی، نہ ائمہ سلف میں سے کسی نے اس کی کوئی تاکید کی، انہوں نے اس رات کی کوئی خاص فضیلت بھی بیان نہیں فرمائی۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث مروی ہے وہ اس کی معرفت رکھنے والوں کی طرف سے متفقہ طور پر جھوٹی اور موضوع ہے۔ ہو سکتا ہے کیونکہ رجب میں ہوتا کیا ہے نا، لوگ پرچے بھی بانٹ رہے ہوتے ہیں، اس میں یہ حدیث کوٹیڈ ہوتی ہے اور بہت سے لوگ اس پہ عمل کر بیٹھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں نے جو حدیث پوری پڑھی یہ اصل میں حدیث ہے ہی نہیں، فیبریکیٹڈ ہے، لہٰذا آپ کی نظر سے اس طرح کی کوئی چیز گزرتی ہے، بعض وقت اخباروں میں چھپ جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں جو اسلامک کارنر ہوتا ہے، بعض وقت جو ہے لوگ پرچے بنا کر ثواب کی نیت سے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے ہم نے تو پڑھا تھا بھائی، حدیث ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب آپ سن لیں اور جان لیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رجب کے پہلے جمعے کی رات صلاۃ الرغائب کے متعلق جتنی احادیث ہیں وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑا گیا جھوٹ ہے۔
اسی طرح جب رجب کی 27ویں رات کو بھی بہت سے لوگ شب معراج کے طور پر مناتے ہیں، وہ مساجد میں چراغاں کرتے ہیں، خصوصی تقریبات رچاتے ہیں، ذکر کی محفلیں منعقد کرتے ہیں اور اس رات کو خصوصی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر 27 رجب کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس دن جلوس نکالتے ہیں، آتش بازی کا طوفان برپا کرتے ہیں اور اس جیسی دیگر خرافات پر عمل کرتے ہیں، اور ان تمام حرکتوں کے لیے وہ موضوع اور ضعیف روایتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ جیسے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ایک موضوع حدیث ہے، صحیح حدیث نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعوذ باللہ، آپ کی طرف سے منسوخ کر دیا اس کو، کہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ جو اس دن کا روزہ رکھ لے اور اس رات کا قیام کر لے، وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جس نے 100 سال روزے رکھے، اور یہ رجب کی 27ویں رات اور دن ہے۔ اسی شب میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اب آپ سوچ لیں۔ اسی طرح ایک اور من گھڑت روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا یہ، کہ رجب میں ایک رات ایسی ہے جس میں عمل کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، یہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ جو شخص اس میں 12 رکعتیں پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھے، ہر 2 رکعتوں میں تشہد میں بیٹھے اور ان 12 رکعتوں کے آخر میں سلام پھیرے اور پھر 100 مرتبہ یہ پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور 100 مرتبہ استغفار کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور اپنے لیے دنیا اور آخرت کے معاملے میں سے جو چاہے سوال کرے، پھر روزے کی حالت میں صبح کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعائیں قبول کرے گا، سوائے اس دعا کے لیے جو نافرمانی کے لیے ہو۔ تو 27 رجب کو شب معراج کے طور پر منانا کسی طور پر بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے شب معراج ہونے ہی میں شدید اختلاف ہے، جیسا کہ قبل ذکر کیا گیا، اور دوسرا یہ کہ اسے روایتی رسم و رواج کے طور پر منانا اور ذکر و عبادت کے لیے خاص کرنا بدعت ہے۔ شیخ محمد امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عوام 27 رجب کے شب معراج ہونے کی بنیاد پر اس میں جو کچھ کرتے ہیں یہ باطل پر مبنی ایک بدعت ہے۔ ہم نے اسے بدعت اس لیے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیے اور نہ اسے کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین نے بھی ایسا نہیں کیا۔ تمام بھلائی اور ہدایت صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین ہی کی پیروی میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی صحیح اور حسن سند سے یہ بات ثابت نہیں کہ اسرا رجب کے مہینے میں ہوا تھا، یعنی اسرا اور معراج کا واقعہ رجب کے مہینے میں ہوا تھا۔ اس کے بارے میں جو کچھ منقول ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض قصہ گو حضرات جو ذکر کرتے ہیں کہ اسرا رجب کے مہینے میں ہوا تھا، یہ بات اہل جرح و تعدیل کے نزدیک سفید جھوٹ ہے۔ اگر شب معراج میں کوئی خاص عبادت کرنا فضیلت کا باعث ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہ عبادت ضرور کرتے، کیونکہ وہ تو سب سے زیادہ نیکیوں کے حریص تھے اور خوب جانتے تھے کہ واقعی معراج کس رات ہوا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ شب معراج کے مہینے، عشرے اور اس کی اصل کے متعلق کوئی دلیل نہیں، بلکہ اس کے بارے میں نقل شدہ روایات منقطع، مختلف اور بے اصل ہیں۔ ان میں سے کوئی روایت ایسی نہیں جسے قطعی قرار دیا جا سکے۔ مسلمانوں کے لیے مشروع نہیں کیا گیا کہ جس رات کو شب معراج باور کیا جاتا ہے وہ اس کی قیام وغیرہ کے ساتھ، یعنی نماز پڑھنے کے ساتھ تخصیص کریں، مخصوص کریں اسے۔ وہ مزید فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ڈھونڈے سے بھی کوئی ایسا شخص نہیں مل سکا جس نے شب معراج کو کسی دوسری رات بالخصوص لیلۃ القدر پر فضیلت دی ہو، یعنی رمضان میں جو لیلۃ القدر ہوتی ہے اس پر فضیلت دینے والا اس رات کو کوئی شخص ڈھونڈے سے بھی نہیں مل سکا جس سے کوئی روایت کی جاتی۔ تو صحابہ کرام اور تابعین عظام نے شب معراج کو کسی عمل کے لیے مخصوص نہیں فرمایا، نہ اس کا کوئی ذکر فرمایا، اس لیے سرے سے یہ معلوم نہیں کہ یہ کون سی رات ہے۔ اسرا و معراج اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عظیم فضائل میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے وقت اور جگہ متعین کر کے اسے کسی شرعی عبادت کے ساتھ خاص کرنا جائز نہیں رکھا گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم تھوڑا سا اسرا و معراج کے بارے میں بھی پڑھیں گے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی کچھ
کافی کچھ غلط چیزیں، غلط باتیں، غلط افواہیں بھی موجود ہیں، اور بعض وقت افسوس ہوتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض ہماری نعتیں ایسی ہیں کہ جس میں ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا وہ کیا، اور ایسی چیزیں کہ جن کا کوئی دین سے اور شریعت سے واسطہ نہیں، ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو کل انشاءاللہ اس واقعے کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا قرآن اور حدیث کے تعلق سے اور جو ہمارے سلف صالحین ہیں ان کے اقوال کی روشنی میں کچھ مطالعہ کریں گے، تاکہ اور مزید وضاحت ہو جائے اور ذہن میں یہ بات کلیئر ہو جائے کہ ہم کو اب کیا نہیں کرنا۔ جو ہم کرتے رہیں، اور اگر نہیں کرتے رہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کرتے رہے ہیں تو اب ہمیں کیا چھوڑ دینا ہے۔ تو کیا آپ دیکھیں کہ اس طرح کی نمازیں پڑھنا اور اس طرح سے بیٹھ کر کے اپنے آپ کو پابند کرنا، ایک تو ہم غلط کام کر رہے ہیں، اور دوسرے ہم اس کو صحیح بھی سمجھ کے کر رہے ہیں، اور تیسرے یہ کہ اس پہ ہم کتنی مشقت اٹھا رہے ہیں۔ اس کے مقابل میں اگر ہم بدعتوں کو چھوڑ کر سنتوں کو اختیار کریں، رجب کا مہینہ ایک حرمت والا مہینہ ہے، اس میں ہم 13، 14، 15 کے روزے رکھ لیں کہ یہ روزے ایام 20 کے روزے ہیں، اور اس کی ہمیشہ سے فضیلت آئی ہے کہ ان 3 روزوں کو رکھنے والے کے دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بغض اور کینہ دور فرما دیتے ہیں۔ ہمیں کتنی زیادہ شکایت ہوتی ہے اس بات کی نا کہ فلاں کی بات ہمارے دل میں ایسی گڑی ہوئی ہے کہ نکلتی نہیں ہے، ہم کیسے اس سے ملیں، اور ہم قطع رحمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 روزے رکھ لیں، ہر مہینے کے باندھ لیں، خالی رجب کے نہیں، 13، 14، 15، چاند کی 13، 14، 15 اس کے روزے رکھ لیں، دل سے کینہ دور ہو جائے گا، اور بڑی نعمت نصیب ہو جائے گی کہ دل نرم ہو جائے گا، اور صلہ رحمی کی ہمت آ جائے گی، اور قطع رحمی کے گناہ سے ہم بچ جائیں گے۔ اسی طرح سے رمضان کے روزوں کے لیے نیت ہے، یا آج کل روزے چھوٹے ہو رہے ہیں، ہم ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا ہمارے قضا روزے رہ گئے، پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیں، سنت سے ثابت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ لیں، چھوٹے چھوٹے روزے ہیں، اپنے پچھلے قضا روزے پورے کر لیں۔ یہ زیادہ اہمیت کی بات ہے نا، اور یہ سنت سے ثابت چیزیں ہیں، اور ان کو اصحاب کرام کیا کرتے تھے اور صحابیات کیا کرتی تھی، بجائے اس کے کہ جو ہے ہم واحد تباہی میں پڑ جاتے اور اصل چیز سے پھر ہم محروم ہو جاتے۔ اور آپ دیکھیں کہ شیطان کا مقصد ہی کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے نا کہ ہمیں اصل سے دور کر دے، اور ہمیں ایسی چیزوں میں الجھا دے جن کی کوئی اصل نہیں، اور جس کو کر کے ہم بجائے ثواب کمانے کے الٹا برا کما رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم کو صحیح باتیں دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ آپ میں سے جتنے کچھ یہاں موجود ہیں انہوں نے تو سن لیا ہے جو کچھ ہے، اور میری آپ کو بالکل کھلی اجازت ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ جب آپ تک یہ ریکارڈنگ پہنچے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے ملنے والی اویئرنیس مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، اور میں نے اس بات کے لیے بہت دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنا دے، اور وہ لوگ جو ان معاملات میں اب تک پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بچا دے، اور ان کے ذریعے بہت سو کو اپنے بندوں کو بچا دے۔ اور مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے انک لسمیع الدعاء کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو سننے والا ہے، اور جس طرح سے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے ایک خلوص کی نیت لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے بات رکھی ہے، حالانکہ بدعت کے بارے میں بات کرنا آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے بہت سارے مخالف پیدا ہو جاتے ہیں، آپ کو بہت سارے وہابی کہنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، آپ کو بہت سارے برا بھلا کہنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، آپ کو بہت سارے ایسے لوگ آپ کے مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے طور طریقوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے، آپ کی بھی بہت ساری اچھی باتوں کو بھی وہ گناہ کے زمرے میں لا کر کے ٹھہرا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے صرف اس لیے ہمت کی کہ اللہ تعالیٰ سچ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس خلوص نیت کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ دلوں کو پھیر دے، اور ہو کیا سکتا ہے، میں پورے یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ جس نے قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ ان باتوں کو سنا ہے وہ کبھی بھی ہمت نہیں کرے گا کہ ان بدعتوں میں خود اپنے آپ کو پھر سے ڈال دے کہ جن کے اختیار کرنے والے کے لیے مردود کا لفظ استعمال کیا گیا۔ مردود، آپ سوچ لیں کہ مردود کون ہے،
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، ہمیں ان کاموں کا کرنے والا بنائے جو اس کے نظر میں ہم کو محبوب کر دیں، اس کی نظر میں ہم کو سرخرو کر دیں، اس کی رضا کو ہمارے لیے واجب کر دیں، نہ کہ ہم ایسے کاموں میں پڑیں کہ جو صرف اور صرف تکلیف دہ کام ہے، پریشان کن کام ہے، اور پھر اس کے باوجود آخرت میں بھی اس سے کچھ حاصل وصول نہیں۔ تو کہیں بھی ایسے پرچے بٹتے ہوئے دیکھیں، ان کو روکنے کی کوشش کریں، نہ پہنچنے دیں دوسرے لوگوں تک۔ ابھی آپ کے رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ کے پاس اب تو پرچے کیا، اب تو واٹس ایپ پہ آپ کے پاس بہت کچھ آنا شروع ہو جائے گا۔ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ الہدا کا چھاپا ہوا ایک مختصر سا ایک کتابچہ بھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو آن لائن سینڈ کروں گی، آپ اس کو سینڈ کریں۔ جو آپ کو اس طرح کے الٹے پلٹے میسج سینڈ کریں نا، اس کو جواب میں یہ سینڈ کریں، کیا پتا آپ کے اس کام سے کتنے ہی لوگ باز آ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک اچھائی کی، خیر کی نیت لے کر کے، اور یہ کہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں ہمیں حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یعنی وہ عرب جو جنگجو تھے، جاہل تھے، وہ بھی اپنے ہتھیار اتار کر کے رکھ دیتے تھے کہ ہمیں اب کوئی غلط کام ان مہینوں میں نہیں کرنا۔ تو ہماری نیت بھی یہی ہونا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے، ہمیں اپنی تیاری اس طرح کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانے کی ابھی سے پریکٹس شروع کر دینا ہے کہ ہم ہر حرام کام سے بچنا شروع ہو جائیں۔ اگر ہماری عادت پڑی ہوئی ہے کسی بھی حرام کام کو کرنے کی، مثال کے طور پر کچھ حرام چیزیں دیکھنے کی، سننے کی اور اسی طرح کی، تو ہم اپنے آپ کو ان حرمت والے مہینوں میں ٹرین کریں اپنے نفس کو کہ اب نہیں کرنا، بس چھوڑنا ہے، ابھی سے چھوڑنا ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے رجب کے لیے کیا کہا کرتے تھے ہمارے اسلاف، کہ یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے۔ کس چیز کا مہینہ ہے؟ یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، یعنی نیکیوں کے بیج اپنے نفس میں ڈالنے کا مہینہ ہے، اپنے اندر اپنی ذات میں بیج بونے کا مہینہ ہے۔ کس چیز کے بیج؟ نیکیوں کے بیج۔ اور پھر شعبان اس میں پانی دینے کا مہینہ ہے کہ ان نیکیوں کو ہم گرو ہوتا ہوا دیکھیں، جو ہم نے رجب میں بوئی تھیں، اس کے پھل پھول نکل رہے ہیں، ابھی کچھ کمی ہے ان میں، وہ پودا اگ آیا ہے یا ابھی اگنا باقی ہے۔ اور پھر تب رمضان میں انسان اس کھیتی کو کاٹتا ہے، یعنی پھر وہ نیکیاں پوری دل کی، روح کی گہرائیوں کے ساتھ کرتا ہے، اور اس طور پر کرتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اس کو روزوں کا وہ ثواب ملتا ہے جو پھر اس کا حق بنتا ہے۔ وہ کون ایسا ہوگا جو بیج ڈالنے سے پہلے ہی نیکی، وہ کھیتی کاٹنے کی فکر کرے گا؟ تو کوئی بے وقوفی کرے گا نا، کہ نہ ہم نے بیج ڈالے، نہ پانی دیا، اور ہم توقع کیے بیٹھے ہیں کہ زمین سے ہمارے لیے پیڑ اگائیں گے اور پھل ہمارے لیے ہو جائیں گے اور پھول ہمارے لیے ہو جائیں گے۔ تو اس کی شروعات رجب کے مہینے سے کرنے کا میرا یہی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے مقصد کو قبول کرے، آپ سب کا آنا، سننا، بیٹھنا قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس خیر کے کام میں حصہ لینے والا بنائے، اس کو آگے تک پہنچانے والا بنائے، اور اس کو خوب خوب رواج دینے والا۔ آپ دیکھیں کہ بدعتیں جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہیں، اس کے مقابلے میں سنتوں کو لوگ پیچھے ڈال دیتے ہیں، کیونکہ بدعتوں میں دنیاوی زینت بہت ہوتی ہے۔ تو اپنی سی کوشش کریے قائل کرنے کی، قرآن اور حدیث کی دلائل کے ساتھ۔ میں نے آپ کو جو آیات پڑھ کر کے سنائی ہیں، اس کے ترجمے پڑھ کر سنائے ہیں، آیات کے نمبر بھی بتائیں، اپنے قرآن میں مارک کیجئے، کوشش کریے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو اس کام کو کر سکیں۔ اگر آپ نے کسی ایک کو بھی بدعت سے روک دیا نا، تو آپ نے اپنے حصے کا بہت بڑا کام کر لیا۔ اپنے گھر میں کوئی ایک چھوٹی موٹی ایسی چائے پہ بلا لیجیے، اپنی کچھ ایسے دوستوں کو اکٹھا کر لیجیے، کچھ ایسے عزیز و قارب کو اکٹھا کر لیجیے جو ان بدعتوں میں پڑے ہوئے ہیں، صرف ایک چائے پر، ایک پان پر، ایک کسی بھی ایک طریقے پر کہ آپ آئیں، ہم بیٹھ کر کے کچھ بات کرتے ہیں، ان کو سنوا دیجیے۔ اور جس کسی کو بھی میسج بھیجیے، ریکارڈنگ بھیجیے، میک شیور کیجیے کہ اس نے سنی ہے، اس سے دوبارہ ضرور پوچھیے آپ نے وہ ریکارڈنگ سنی ہے، آپ نے وہ کتابچہ پڑھا ہے، اور کوشش کیجیے کہ اس نے پڑھا ہو اور سنا ہو۔ ہم دیکھیں بہت ساری الٹی سیدھی چیزیں بھیجتے ہیں، اور پھر اس کے ہاتھ میں دوبارہ پوچھنے میں، ارے وہ آپ نے سنا کہ نہیں سنا؟ دیکھا کتنا مزے کا تھا، وہ کتنا بہترین ویڈیو تھا، کتنا اچھا کلپ تھا۔ تو کیا ہمیں ایسی چیزوں کے بارے میں بس بھیج کے فارغ ہو جانا چاہیے؟ پوچھنا نہیں چاہیے؟ کوشش کریں کہ جو بھی ہم کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے تو پوری پختگی کے ساتھ کریں،
اور بالکل اس طرح کریں گویا یہ ہمارا اپنا کام ہے، کسی دوسرے کا بتایا ہوا کام نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. چلیں دعا کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں. کچھ وقت آپ کا ایکسٹرا چلا گیا، اللہ نے چاہا تو اس سے فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.